بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. اس کے بعد ہماری اس علمی نشست کے اندر ہمارے جو اسکالرز تشریف فرما ہیں، میرے پہلے مہمان، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب. آپ تصوف اور تاریخ تصوف پر اپنا ایک خاص مقام اور نام رکھتے ہیں. قلم کے حوالے سے بھی، درس و تدریس کے شعبے سے بھی آپ منسلک ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے پہلی مرتبہ مہمان بن رہے ہیں پیر سید نوید الحسن مشہدی صاحب بھکی شریف. آپ ان کے سجادہ نشین ہیں اور سلسلہ نقش بندیہ کے پیشوا اور رہنما ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہوں گی. یہ خوبصورت وقت اللہ کا پسندیدہ، اللہ کے بندوں کا پسندیدہ، جس کے بارے میں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اس وقت کو کبھی بستر پر نہیں گزارتے، وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی قیام، کبھی رکوع اور کبھی سجود کے اندر بسر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں پیر سید نوید الحسن مشہدی صاحب. پیر صاحب، مجھے تو لگتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، میں نے بھی حوالہ دیا کہ سورہ مزمل کی وہ آیہ کریمہ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ علامہ نے اسی کی منظر کشی کی ہے. کہتے ہیں نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد، ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر، اور ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر. کیا یہی وہ وقت نہیں ہے جب اپنی خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کرنے کے لیے نماز تہجد کو اپنانا فرض ہے؟ ہاں جی، اس میں بنیادی طور پہ چونکہ تہجد کی جو برکات اور فضائل بیان فرمائے گئے، اس آیت مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ انسان جب ایسا کام کرتا ہے تو اسے قول سدید حاصل ہوتا ہے، سبحان اللہ، سچائی راست بازی حاصل ہوتی ہے، اور نفس جو ہے اس کا وہ کچلا جاتا ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جو اس کا روشن ضمیر ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. سبحان تو اس کے سبب سے مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ اسی بات کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں کہ جو آدمی سحر خیز ہوتا ہے، تہجد کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے، وہ جب اس کا نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو نفس مطمئنہ کی صورت کے اندر وہ اس کی خودی جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور اس خودی کے سبب سے وہ ثمرات اور برکات جو تہجد پڑھنے والے آدمی کو حاصل ہوتے ہیں وہ حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. چونکہ صوفیاء کرام اور اہل اللہ فرماتے ہیں کہ تہجد ایسی بندگی ہے کہ جس سے انسان کو قرب الہی کے لیے جو بڑے ذرائع ہیں ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ جو ہے وہ تہجد کی نماز کی ادائیگی. سبحان اللہ. تو ہمارے بالخصوص مشائخ جو سلسلہ مجدیہ نقشبندیہ کے ہیں وہ اپنے وظائف کے اندر تہجد کی نماز کی ادائیگی کو وہ انتہائی ضروری سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. یہاں تک کہ ہمارے قریب دور کے بزرگ اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ تہجد کی آپ خود بھی پابندی فرماتے، تعلق والوں کو بھی اس کی ہدایت فرماتے، اور اس نسبت کی یہ برکت تھی کہ جو بھی آپ کے ساتھ 10 بیت کا تعلق رکھتا تھا
اللہ رب العزت اسے تہجد کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں میں نے تو حضور پیر صاحب کے بارے میں جو سنا وہ یہ کہ وہ شریعت کے بھی بہت کڑی پابندی فرمایا کرتے تھے، اور شریعت جو ہے وہ طریقت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، طریقت اور شریعت آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ باہم پیوستہ ہیں، اور جو نماز کا ایک جو طریقہ کار ہے اس میں پیر صاحب میں ایک چیز کی وضاحت ضروری سمجھتی ہوں۔ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب فتوح الغیب کے اندر تصوف کے جو اصول عشرہ بیان فرماتے ہیں، اس کے اندر وہ جو ایک اصول ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اے بندہ مومن، اللہ کے احکامات کی ترتیب کو خلط ملط نہ کر، اس کے فرائض، واجبات، سنتیں اور نوافل کی ترتیب کو اسی طرح سے رکھ جیسے وہ ہیں۔ اور لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر میں نے یہ بات دیکھی، شاید آپ کے بھی مشاہدے میں آئی ہو، کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تہجد کے فضائل جانتے ہوئے اس کو تو اختیار کر لیتے ہیں، مگر فرض نمازیں جو ہیں وہ ان کی فوت ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں میں آپ سے رہنمائی چاہوں گی اس حوالے سے۔ ہاں، جس طرح کہ یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، چونکہ صوفیاء اور مشائخ کا طریقہ اور بالخصوص اعلیٰ شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے کہ آپ جو ہیں وہ تصوف کی بنیادی روح جو ہے وہ شریعت کو قرار دیتے تھے اور اتباع سنت نبوی۔ بے شک۔ جس طرح کہ حضرت امام ربانی حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ اس کے 3 ستون ہیں۔ ٹھیک۔ تو تصوف کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا علم ہے، عمل ہے اور اخلاص ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تینوں چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو اس صورت میں یہ تصوف کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ بے شک۔ تو اس اعتبار سے ہمارے جو مشائخ اور بزرگ ہیں وہ بالخصوص اتباع سنت نبوی کو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تصوف کے عروج کا راستہ اور طریقہ فرماتے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ جس طرح کہ آپ نے یہ سوال کے حوالہ سے بات کی تھی کہ فرائض اور واجبات کے اندر فرق نہ سمجھنا، تو مکتوبات امام ربانی کے اندر حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ فرائض کی ادائیگی انتہائی مہم ہے، بے شک۔ اور فرائض کے بارے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا۔ جو آدمی فرائض کی پابندی نہیں کرتا وہ نوافل کے ذریعے قرب الہی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پہلے فرائض کی پابندی ضروری ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر جب سنت کا پانی دیا جائے، مستحبات کا پانی دیا جائے، تو پھر اللہ رب العزت کا قرب اس آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ حضور ڈاکٹر صاحب محمد وقاص ہیں لاہور سے، ہمارے ساتھ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ٹیلی ویژن کا والیوم اپنا بند کر دیجئے۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ میں پوچھنا چاہوں گا جماعت کی نہ اگر ہماری جماعت نہیں رکھتی ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہم پہلے فرائض ادا کریں گے ناظر ہم خود پر لگاتے ہیں۔ کوشچن کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جہاں تک میں سمجھی ہوں حضور پیر صاحب آپ سے اس کا جواب چاہوں گی۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہماری کوئی نماز قضا ہو گئی ہے اور ہم مسجد میں گئے ہیں تو جو ہے وہ ہم پہلے قضا نماز ادا کریں گے یا جو ادا ہو رہی ہے جس کا وقت ہے جس کی جماعت کھڑی ہے وہ ادا کریں گے؟ بسم اللہ والصلاۃ ظہر کا انہوں نے والسلام پوچھا۔ علی رسول اللہ اما بعد۔ تو یہ چونکہ قضا نمازوں کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ اس میں فقہائے کرام نے یہ تقسیم بیان فرمائی ہے کہ ایک آدمی ہے جو صاحب ترتیب ہے، ٹھیک، اور ایک آدمی ہے جو صاحب ترتیب نہیں ہے۔ ٹھیک۔ صاحب ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ بلوغ کے بعد اس کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، ٹھیک، اس کو فقہائے کرام صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اگر اس کی کوئی نماز رہ گئی ہے قضا تو پہلے وہ قضا کرے گا، بعد میں جو ادا والی نماز ہے اس کو وہ ادا کرے گا۔ ٹھیک۔ اگر صاحب ترتیب آدمی نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر پھر وہ آدمی اسے اجازت ہے کہ وہ اگر وقت کی نماز پہلے جماعت ہو رہی ہے ادا کرنی ہے، وہاں وقت پہ پہنچ گیا ہے، مثلا ظہر کی نماز ہے، اس کے ذمہ فجر ہی پہلے موجود ہے تو ظہر کی نماز ادا کر لے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر فجر کی قضا کر لے۔ ملائکہ عارف ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. बताइए क्या पूछेंगी बेटे? आप ही आपका शो रोज देखती हूँ आपका मैं. बहुत शुक्रिया. जो सीखती हैं उस पर अमल भी कीजिए. और अभी क्या पूछेंगी? मेरा सवाल ये है कि हम भाई के पीछे नमाज पढ़ते हैं कि भाई के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते? मैं कुछ समझ किसके साथ? भाई के पीछे. भाई के साथ. अच्छा जी जी. हुजूर पीर साहब पूछ रही हैं कि भाई के साथ मैं नमाज पढ़ सकती हूँ, उसके पीछे तो पढ़ती हूँ, क्या उनके बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ सकती हूँ? हाँ, इसमें नमाज का जो तरीका बयान फरमाया गया है वो ये है कि पहले मर्दों की सफ़ हो, ठीक. उसके बाद जो है वो बच्चों की सफ़ हो, ठीक. और उसके बाद जो है वो ख़वातीन की सफ़ हो. ठीक. तो इसी तरतीब से नमाज की अदायगी की जाएगी. बिल्कुल सही. मर्दों की सफ़ के अंदर खातून खा महरम है वो नहीं खड़ी होगी. सही. इसी तरतीब से कि पहले मर्द होंगे, फिर उसके बाद बच्चे होंगे, फिर तीसरी सफ़ के अंदर जो है वो ख़वातीन नमाज. बिल्कुल सही. मोहम्मद ज़ीशान है इस्लामाबाद से हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मैंने मौलाना साहब से एक सवाल पूछना था. जी पूछें. ये जो तहज्जुद की नमाज है जी. ये इसमें सोना फर्ज है. जैसे आजकल रमजान शरीफ में तो बाद बंदा नहीं सो सकता, ठीक. क्या तहज्जुद नमाज अदा हो सकती है? बिल्कुल सही. क्या हम इशा के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं? ठीक या है. उसमें सोना जरूरी है? या इशा की नमाज का टाइम हो गया, हमने फर्ज अदा नहीं किए, उसके बाद कहते हैं तब भी तहज्जुद अदा होती है या नहीं होती? ये रहनुमाई करें. जी सही. आपके सवाल 3 सवाल हैं, लेकिन हुजूर पीर साहब से दरख्वास्त गुजारूं तीनों का जवाब दे दीजिए. इशा के साथ तहज्जुद हो सकती है, और दूसरा उन्होंने पूछा सोए बगैर तहज्जुद पढ़ी जा सकती है जैसे कि आजकल के दिनों के अंदर, और उसके लिए क्या सोना फ़र्ज़ है? इसमें बुनियादी तौर पे तहज्जुद की नमाज और क़यामुल लैल की नमाज के अंदर यही फ़र्क मौजूद है कि तहज्जुद के लिए थोड़ी देर बेशक ऊँग क्यों ना हो, लेकिन सोना उसके लिए शर्त है, लाजिम है. तो इस अंदाज में इसके बाद जो है वो तहज्जुद की अदायगी की जाएगी. हाँ, वक्त उसका इशा की नमाज जब इशा का वक्त होता है वो दाखिल हो जाता है. अगर कोई आदमी ऐसा है मसलन ये है कि उस वक़्त उसने नींद कर ली, इशा को भी उसने मौखर कर लिया, तो इशा पढ़ी, इशा के साथ अगर फ़ौरन वो तहज्जुद के नवाफिल पढ़ता है तो इस सूरत में नवाफिल की अदायगी हो जाती है. और इसी तरह इसके अंदर सुन्नत तरीका जो है वो ये है कि आदमी पहले सोए और बाद में तहज्जुद की नमाज की अदायगी करे. ठीक. इसमें सुलुसुल लैल और आखिर लैल का वक्त जो है वो मुस्तहब करार दिया गया है. ठीक. हाँ, अगरचे पहले हिस्से के अंदर भी जो है वो नमाज पढ़ी जा सकती है, चूँकि हज़रत सैयदना अस्मत रज़ी अल्लाह तआला से हदीस मुबारक मरवी है. हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक था, काना यनामो अव्वलहु व यकूमो आखिरहु, कि आप पहले नींद फरमाते फिर बाद में आप जो है वो क़याम फरमाते, और आप नमाज की अदायगी फरमाते और उसके बाद बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते. फजर से पहले? फजर से पहले बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते. फिर जब मुअज़्ज़िन आज़ान देता तो आप बेदार होते, अगर गुस्ल मुबारक की हाजत होती तो फरमाते, ना हाजत होती तो फिर आप फजर की नमाज के लिए तशरीफ़ ले. बिल्कुल सही. बिल्कुल. तो यही सुन्नत तरीका बयान हुआ है तहज्जुद के लिए भी. इसी तरह अगर किया जाए तो इसके बरक़ात और फ़वाइद ज़्यादा हासिल होंगे. बेशक. शाहिद मिनहास हैं जंग से हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी भाई क्या पूछेंगे? जी मैंने ये पूछना था कि जिस तरह हम मर्द हज़रात मस्जिद में तरावी करते हैं और इमाम साहब कुरान सुनाते हैं, तो क्या ये घर में औरतें अपने भी पीछे होते तरावी पढ़ सकती हैं? एक तो ये मैंने आपसे पूछना था. दूसरा मैंने पिछले दिनों सवाल किया था कि आंखों के अंदर अगर ड्रॉप डाले जाए तो क्या हो जाता है, नहीं होता? ये 2-3 मैंने मुफ्ती से बात नेट पे सुना है. जी ठीक है, आपका सवाल आ गया. आंखों के अंदर ड्रॉप्स डालने के हवाले से पूछ रहे हैं, और दूसरा सवाल मैं समझ नहीं पाई, बहुत माजरत के साथ डिस्टॉर्शन थी. शायद वो नमाज तरावी से मुतालिक कोई बात कर रहे थे, लेकिन वो ठीक से हम समझ नहीं पाए. जी हुजूर पीर साहब वो पूछ रहे हैं कि अच्छा ख़वातीन की नमाज तरावी की घर में जमात हो सकती है, ये सवाल है इनका. जी ख़वातीन जो हैं वो
جماعت کروائی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ خاتون جو امام ہوگی وہ خواتین کی صف کے اندر موجود ہوگی، ٹھیک، تو اس طرح جماعت کروائی جا سکتی ہے۔ فقہائے کرام نے ایسی جماعت جو ہے اسے مال کراہت بھی لکھا ہے، ٹھیک، لیکن اس فائدے اور ثمرے کے لیے کہ قرآن پاک اکٹھے سنا جا سکتا ہے، اکٹھے سنت کی ادائیگی ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ جماعت کروائی جا سکتی ہے۔ اور اگر مسجد میں اہتمام ہو، با پردہ ایک کوئی پورشن خواتین کے لیے مختص کر دیا جائے اور وہ جا کر اپنے مردوں کے ساتھ اس با پردہ جگہ پر نماز تراویح ادا کریں، تو اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں، اگر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ ایک خواتین کی جماعت ایک جگہ تراویح کرائی جائے اور دوسری جگہ یہ ہے کہ جماعت ہو اور جماعت کے ساتھ ایک طرف خواتین کے لیے جگہ مختص ہو اور وہ اس جماعت کے اندر شامل ہوں، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ وہ جگہ جو مختص ہے وہاں جا کر نماز تراویح کی ادائیگی کی جائے۔ ایک تو مسجد کا ثواب حاصل ہوگا، ٹھیک، ایک جماعت کے ساتھ جو ہے اس کا ثواب حاصل ہوگا، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم مسکرات سے بھی بچ سکیں گے جو فقہائے کرام نے لکھی ہے۔ ٹھیک، اور راستہ مخلوط نہ ہو۔ اچھا حضور پیر صاحب، یہ انہوں نے پوچھا کہ کیا آنکھوں میں ڈراپس ڈالے جا سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ ہاں، اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر جو ہے وہ گلے کے اندر جاتا ہے، صحیح، تو ایسے ڈراپس جن کے اثرات جو ہیں گلے میں اس کا یعنی کڑواہٹ محسوس ہو، مٹھاس محسوس ہو، کوئی چیز محسوس ہو، ظاہر ہے وہ فم معدہ تک جا رہا ہے، ایسی صورت کے اندر ایسے ڈراپس کا ڈالنا روزے کی کیفیت میں اس کا فقہائے کرام نے جواز بیان نہیں کیا، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ہاں، البتہ ایسی دوائی ہے، ایسے ڈراپس ہیں جس کے اس طرح کے اثرات نہیں ہیں، تو اس صورت میں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے وضاحت کی۔ میں چاہوں گی کہ ابھی تہجد کے فضائل اور برکات کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے تھے، تو آپ ایک نقطہ انکمپلیٹ رہ گیا تھا جس میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ سنت کی برکت اور اس کی حکمتیں کیا ہیں، وہ جو سونے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس سے متعلق میں چاہوں گی تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ اس میں جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ذکر ہوا کہ تہجد کی نماز کی ادائیگی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پر تشریف لے جاتے ہیں، تو اس کے اندر قوت القلوب کے اندر یہ ذکر فرمایا شیخ ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایسا آدمی جو آرام کر لیتا ہے آخر میں، اس کے لیے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر ایک تو زردی نہیں آتی، ٹھیک، اور دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ ایسی صورت کے اندر فجر کی نماز کے اندر اونگ کا آ جانا یا اشراق یا دیگر عبادات کے اندر جو مشکل پیش آتی ہے وہ اس سے دوری ہو جاتی ہے اور انسان کی طبیعت نئے سرے سے تازہ ہو جاتی ہے، تو یہ سنت طریقے کا فائدہ اور حاصل ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، حضور پیر سید نوید الحسن مشہدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب۔ پیر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، پھر علامہ یاد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ادھر پہلی بات تو خواتین بار بار یہ بات مجھ سے پوچھتی ہیں کہ تہجد جو ہے شروع کر لی جائے تو پھر چھوڑی نہیں جا سکتی، ایک تو اس کی وضاحت کریں کہ اگر کبھی فوت ہو جائے، قضا ہو جائے تو کیا کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ کیا اگر 5ویں دن خواب نہ آنے شروع ہوں، کشف نہ جو ہے وہ شروع ہو جائے، تو کیا ہمیں نعوذ باللہ شاکی ہو جانا چاہیے کہ ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تو بڑا اچھا سوال دہرایا گیا اس اعتبار سے کہ تہجد اللہ رب العزت کی بندگی ہے اور انسان اسے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ بے شک اس سے مطمع نظر انسان کا دنیا کے مفادات اور ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی یہ صوفیاء کرام اور اہل اللہ کا طریقہ تھا۔ میرے جد اعلیٰ حضور سیدی حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ آپ تہجد کے نوافل کے اندر 5 پارے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لیکن دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دن گھر کے اندر آپ کی ہمشیرہ موجود تھی، تو تہجد کے نوافل کے لیے بیدار ہوئے، وضو کیا، مشکل سے جا کے وضو کے لیے گئے،
تو ہمشیرہ چونکہ دیکھ رہی تھی جب آپ دن کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد گھر میں بات چیت کرنے لگے تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی بینائی نہیں ہے اور آپ مجھے بیدار کر لیتے، میں آپ کے لیے وضو کرواتی بجائے اس کے کہ آپ تکلیف سے وضو کرنے گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں اور میں کسی اور کو اس میں تکلیف دوں۔ اللہ آپ کو اٹھنا جو حاجت نہیں تھی، میں نے اس لیے آپ کو اٹھایا نہیں اور میں نے اپنے طور پہ یہ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صوفیاء کرام اور اہل اللہ کا یہ طریقہ مبارکہ ہے کہ وہ جو کرتے ہیں اس کو بھی وہ چھپاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آج کل نئی طرز آ گئی، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اور بالخصوص جو نفلی بندگی ہے اس کے اندر تو ریا کا معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ کوئی کام نیکی اور خیر کا ہو اور اس میں یہ خدشہ ہو کہ یہ بعد میں مجھ سے نہیں ہو سکے گا، تو اس لیے نیکی اور خیر کو شروع نہ کرنا یہ بات درست نہیں ہے۔ ٹھیک۔ یہ تو معرومی کا سبب ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات آئی کہ عبادت وہی زیادہ مقبول اور پسندیدہ ہے سبحان اللہ۔ یا ادوامہا، جس کے اندر ہمیشگی ہوگی۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یائی صدوں کی حفاظت فرما، آمین کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ اس موذی وبا سے مالک اہل وطن کو جمیع انسانیت کو نجات عطا فرما، آمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ بالخصوص نور سحر پروگرام کے میزبان جسٹس غازی صاحب بیمار ہیں، انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ اللہم تقبل ادیۃ الحاضرین بحرمت سید الابرار آمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔